فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ الحمدللہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی وساطت سے ہم جسارت کر رہے ہیں تفسیر الکوثر کی والیوم 4 کی ریکارڈنگ کرنے کی۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگاہ رہو جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ تشریح کلمات امتن پرنتھسس میں ہے الف میم میم پرنتھسس کلوز، یا امت کے معنی عرصہ دراز کے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا قرآن کی متعدد آیات سے مشرکین کو اس بات کی دھمکی مل چکی تھی کہ اگر وہ یہ تکذیبی عمل جاری رکھیں تو ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ مشرکین نے اس کے جواب میں نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا وہ آنے والا عذاب آتا کیوں نہیں؟ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ ہم اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور تکذیبی عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ نمبر 2 الا یوم یاتیہم جواب میں فرمایا جب وہ عذاب آئے گا تو تم اسی چیز کے گھیرے میں آؤ گے جس کا تم استہزاء کر رہے ہو۔ عذاب کی تاخیر میں جو حکمت پوشیدہ ہے اس کا پہلے کئی بار ذکر ہو چکا ہے۔ اہم نکات نمبر 1 ایک ہی نقطہ ہے، حق کا استہزاء کرنے والوں کا آخر میں استہزاء ہو جایا کرتا ہے۔ انہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت ان سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور کہ اٹھتا ہے سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے، بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے۔ البتہ صبر کرنے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے ایسے نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَلَئِنْ أَذَقْنَا انسان کی جلد بازی اور کم ظرفیت کی بات ہے کہ نعمتوں کے چھن جانے سے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت و نعمت نہیں ہے، اس کا اپنا حق تھا جو ناحق چھن گیا، اور جتنی دیر وہ اس نعمت سے مستفید رہا اس کا شکر بھی نہیں کرتا۔ نمبر 2
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ۔ اسی طرح جب بدحالی کے بعد نعمتوں کا وفور ہونے لگتا ہے تو وہ اس انداز سے خوشیاں مناتا اور اکڑتا ہے کہ برے دن گئے اور دوبارہ ان برے دنوں کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے اور ان نعمتوں کے لیے زوال ہی نہیں ہے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو یہ تنگ نظر انسان خیال کرتا ہے اب ان نعمتوں نے آنا ہی نہیں، اور جب نعمتیں وافر ہو جاتی ہیں تو خیال کرتا ہے ان نعمتوں نے جانا ہی نہیں۔ اس کی کوتاہ نظر صرف حال حاضر پر لگی رہتی ہے، اسی کو ساری دنیا تصور کرتا ہے۔ نہ ان نعمتوں کے سرچشمے پر نظر ہے کہ مایوس نہ ہو، نہ ان نعمتوں کے حقیقی مالک کی معرفت رکھتے ہیں، نہ ان نعمتوں کے حقیقی مالک کی معرفت ہے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اکڑ نہ جائے۔ نمبر 3، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، البتہ صبر اور عمل صالح بجا لانے والے افراد کی جہاں بینی اس سے مختلف ہے۔ وہ ان نعمتوں کے حقیقی مالک کی معرفت رکھتے ہیں۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، یہ چند روز کے لیے میرے پاس امانت تھی اور جتنی دیر میرے پاس رہی یہ اس مالک حقیقی کی مہربانی اور اس کا کرم تھا۔ جب بدحالی کے بعد نعمتیں وافر ہو جاتی ہیں تو اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ مالک حقیقی نے مجھے اس امانت کا اہل سمجھا ہے، جتنی دیر میرے پاس رہے یہ اس کی رحمت ہے اور شفقت ہے، اور ہر حالت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھتا ہے۔ اس آیت میں قریش کی برائی میں بدمست افراد کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اہم نکات، اس میں کچھ نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے مومن کو چاہیے کہ اچھے دنوں میں برے دنوں کے لیے آمادہ رہے اور برے دنوں میں رحمت الہی کا منتظر رہے۔ نمبر 2، گردش ایام سے محفوظ رہنے کا بہترین وسیلہ صبر ہے۔ نمبر 3، تعیش انسان سے قوت مقاومت سلب کرتی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے رسول، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، نہایت نامساعد حالات میں بار رسالت کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت دشوار ہے کہ وحی کی باتیں بلا فاصلہ ایسے لوگوں تک پہنچا دیں جن کی راہ راست پر آنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کے عناد اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نمبر 2، لولا انزل الیہ کنز، ابھی لوگ کہنے لگے ہیں کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو تجھ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوتا یا کوئی فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آتا۔ ایسے حالات میں یہ خیال دل میں آ سکتا ہے کہ انہیں وحی کی باتیں سنانے کا کیا فائدہ ہوگا، ان لوگوں نے ایمان لانا نہیں۔ آیت میں اس استعمال کی نفی کی ہے کہ ابلاغ وحی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، بلکہ صرف تبلیغ سے بھی کچھ حکمتیں وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنبیہ و تبلیغ کریں، بس ان لوگوں کو گرفت میں لینا ہمارا کام ہے۔ اس آیت سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک تبلیغ یا تاخیر کا قصد رکھتے تھے، چونکہ عقلاً
وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں توقع ہے۔ کسی چیز کی توقع سے اس کا وقوع ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اظہار توقع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تبلیغ احکام پر زیادہ توجہ دے۔ نمبر 3، انما انت نذیر، آپ کے ذمہ واضح لفظوں میں لوگوں کی تنبیہ کرنا ہے۔ خزانہ دار ہونا یا فرشتے کا ساتھ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبوت کے لیے مطلوبہ معجزہ و دلیل پیش ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو منوانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حق کا پہچاننا آپ کے ذمہ داری ہے۔ حق کا پہنچانا پہچاننا نہیں، حق کا پہنچانا آپ کے ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ دار ہے، کسی سے خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کہے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تبلیغ وحی میں کسی قسم کا تساہل یا تاخیر جائز نہیں ہے۔ وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ۔ نمبر 2، مادی انسان دولت کو ہی تمام قدروں کا معیار قرار دیتا ہے۔ لولا انزل الیہ کنز۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے پرنتھسس میں قرآن کو خود بنایا ہے؟ صرف جو لفظ قرآن کو یہ پرنتھسس میں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ تفسیر آیات۔ قرآن نے کئی بار چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی ایک انسان کی تصنیف ہے تو تمہارے درمیان ایسے انسان موجود ہوں گے جو ایسا کلام تصنیف کر سکیں۔ ایک سے نہیں ہوتا تو پوری جماعت مل کر ایسا کلام بنا لائے جس میں انسانیت کے لیے پیغاموں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو، مضمون بھی اسی سطح کا ہو اور ساتھ اسلوب کلام بھی یہی ہو، لیکن بار بار چیلنج دینے کے باوجود تم ایسا کلام پیش نہیں کر سکے تو تمہیں قبول کرنا ہوگا کہ یہ میرا نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ ہود سورہ یونس سے پہلے نازل ہوا ہے، کیونکہ سورہ ہود میں 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں کہا گیا ہے کہ اگر 10 صورتیں نہیں پیش کر سکتے تو ایک ہی سورہ بنا کر پیش کر دو، لیکن قرآن چیلنج مختلف حالات اور تقاضوں کے مطابق مختلف اوقات میں دیتا رہا ہے، کبھی پورے قرآن کا اور کبھی 10 صورتوں کا اور کبھی ایک سورے کا۔ اس آیت میں در حقیقت قرآن کے مضمون اور پیغام کا چیلنج ہے، نہ الفاظ و اسلوب کا۔ دوسرے لفظوں میں اس چیلنج کا تعلق قرآن کی نوعیت سے ہے کہ اس قسم کا کلام پیش کرو، نہ مقدار سے کہ کتنا کلام پیش کیا جائے۔ لہذا چیلنج کی مقدار سے ترتیب نزول کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 23، سورہ یونس آیت نمبر 38۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو؟ تفسیر آیات۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر منکرین نے تمہارے چیلنج کا جواب نہ دیا تو جان لو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔
دوسری تفسیر یہ ہے اگر تمہارے خداؤں کے بھرپور مخالف اور توحید کا علمبردار یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خود ساختہ ہے تو اپنے خداؤں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ تم اس قرآن کا مقابلہ کر سکو۔ اگر ایسا نہ کیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، نمبر 1، قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا خود ساختہ نہیں ہے۔ نمبر 2، تمہارے معبود سب خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ وہ اس اہم موقع پر تمہاری فریاد رسی کرتے جبکہ یہ خود ان معبودوں کے حق میں ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہو اور ان کا معبود ہونے پر خدشہ وارد نہ ہو۔ نمبر 3، قرآن ہر موقف کے لیے دلیل پیش کرتا ہے۔ یہاں استدلال کیا ہے؟ جب تمہارے معبود تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو وہ باطل ثابت ہو گئے۔ ہمارا یکتا معبود جس نے قرآن جیسا کلام نازل فرمایا ہے، اس کی وحدانیت ثابت ہو گئی۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہوتے ہیں ان کی محنتوں کا معاوضہ ہم انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور ان کے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آتش کے سوا کچھ نہ ہوگا اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا دھرا سب نابود ہو جائے گا۔ تفسیر آیات نمبر 1، من کانا یرید الحیات الدنیا، قریش کے دنیا پرستوں کے زرق برق سے مسلمان متاثر نہ ہوں۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکلی نظام نافذ ہے جسے نظام علل و اسباب کہتے ہیں۔ اس نظام کے تحت جو بھی ان علل و اسباب کو بروئے کار لائے گا اس کا نتیجہ حاصل کرے گا۔ ان علل و اسباب سے ایک کافر کو بھی اسی طرح نتیجہ ملے گا جس طرح ایک مومن کو ملتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کافر کا نصب العین صرف دنیا کی ترقی اور آسائش ہے، اس لیے کافر کو اس کی محنتوں کا صلہ اسی دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اللہ کے فزیکلی قانون میں کسی کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، اولئک الذین لیس لہم، اور آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا خواہ اس کا یہ عمل اپنی جگہ انسانیت کے لیے خدمت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کافر کی طرف سے جو انسانی خدمت ہوتی ہے اس خدمت میں تو حسن ہے، لیکن اس خدمت کے انجام دینے والے میں کوئی حسن نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں فعل میں حسن ہے لیکن فاعل میں حسن نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک بدکار عورت اپنی ناجائز کمائی سے یتیم پالتی ہے۔ اس طرح ایک منکر خدا جو خدا کے وجود کا متعارف نہیں ہے یا اس کے ساتھ شرک کر کے مقام الہیت میں جسارت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا اپنا کام اللہ کے لیے ہوتا ہی نہیں تاکہ اسے اللہ سے کوئی صلہ مل جائے۔ نمبر 3، حبط ما صنعوا فیہا، اس میں وہ ریاکار بھی شامل ہے جو اپنے اعمال کو دنیاوی مفاد کے لیے انجام دیتا ہے۔ وہ نیک اعمال بجا لاتا ہے لیکن اس کی نمازوں، روزوں اور خدمات کا نصب العین اللہ نہیں، دنیاوی مفادات ہیں۔ اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور سارا کیا دھرا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ مومن کو بھی اس علل و اسباب سے وہی نتیجہ ملتا ہے، مگر مومن کا نصب العین صرف دنیاوی زیب و زینت تک محدود نہیں ہے۔ مومن کی دنیا بھی اللہ کے لیے ہے۔ وہ جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، تیری عبادت کے لیے میرے اعضاء میں طاقت عنایت فرما۔
ایسے مومنوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 148۔ اہم نکات۔ پہلا نقطہ، اس آیت سے اس سوال کا جواب بھی ملا کہ کافر بہتر ترقی میں کیوں ہیں۔ من کانا یرید الحیات الدنیا۔ نمبر 2، مادی ترقی کا انحصار محنت اور کاوش پر ہے، نظریہ اور عقیدے پر نہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ نمبر 3، اللہ کا عدل و احسان ہے کہ دنیا پرست کی نیکی کا معاوضہ دنیا میں ہی دیتا ہے۔ وہم فیہا لا یبخسون۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور رحمت بن کر آئی ہو۔ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کی وعدہ گاہ آتش جہنم ہے۔ آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ نمبر 1، افمن کانا علی بینۃ۔ سلسلہ کلام رسول و قرآن کی حقانیت کے بارے میں جاری ہے کہ جو شخص افطرا کیوں کرے جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے حجت و دلیل موجود ہے، اور اس دلیل و حجت کا تم مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برہان اور واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر ایک واضح معجزہ ہے۔ نمبر 2، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ قرآن کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر گواہ بھی موجود ہیں جو اس قرآن کے واضح دلیل ہونے کا نزدیک سے مشاہدہ کرنے والا ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ میں دونوں ضمیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہیں، اس لیے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ شاہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہے۔ اگر ہم بیان کریں گے کہ یہ شاہد حضرت علی علیہ السلام ہیں، چنانچہ حدیث ہے علی منی و انا منہ۔ اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہے بہار 38:74 باب نمبر 60 الاستدلال بولایا۔ چنانچہ امال شیخ طوسی میں ایک روایت میں یہی تفسیر کی گئی ہے۔ اس روایت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا شاہدوں و انا منہ۔ اس کا حوالہ ہے الامالی للطوسی 371۔ اور اگر شاہد منہ کی ضمیر اللہ کی طرف ہے تو اس سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ شاہد اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت علیہ السلام کو اللہ نے شاہد بنایا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ یہ حوالہ ہے اس کا سورہ فرقان کی آیت نمبر 35۔
معنی اس کے کچھ اس طرح سے ہیں: اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ اس آیت کی شأن نزول کے بارے میں متعدد طرق سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں علی بینۃ من ربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یتلوہ شاہد منہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے ابن عباس: افا من کانا علی بینۃ من ربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یتلوہ شاہد منہ علی علیہ السلام ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر قرطبی، تفسیر ثعلبی، تفسیر شواہد التنزیل، ذیل آیا کنز الاعمال 2:439 439 حدیث 4440۔ دوسرا پوائنٹ ہے جابر بن عبداللہ الانصاری کی روایت ملاحظہ ہو تفسیر قرطبی الدر المنشور 3:324، تفسیر تبری الکشف والبیان ثعلبی۔ تیسرا پوائنٹ انس بن مالک کی روایت ملاحظہ ہو شواہد تنزیل ذیل آیت۔ نمبر 4 عباد پرنتھیسس میں لکھا عبادہ، عباد بن عبداللہ کی روایت کنا فی الرحبہ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل ذیل آیت۔ مناقب ابن مغازنی حدیث 318 صفحہ 270۔ تفسیر البحر المحیط ذیل آیت کنز الاعمال 1:250 طبع اولا۔ پوائنٹ نمبر 5 حارث کی روایت ملاحظہ ہو تفسیر شواہد التنزیل ذیل آیت تاریخ دمشق 2:430۔ پوائنٹ نمبر 6 ابو الطفیل سے بسام بن عبداللہ نے روایت کی ہے حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ ابن کوا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بینۃ من ربہ ہیں، اور ویتلوہ شاہد منہ میں ہوں۔ ملاحظہ ہو شواہد التنزیل۔ پوائنٹ نمبر 7 عبداللہ بن نجی پرنتھیسس میں لکھا ہے یحییٰ کی روایت ملاحظہ ہو تفسیر تبری ذیل آیت۔ پوائنٹ نمبر 8 اذان کی روایت تفسیر ثعلبی الکشف والبیان شواہد تنزیل ذیل آیت۔ سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سعد السعود صفحہ نمبر 73 میں لکھا ہے۔ محمد بن عباس بن مروان نے اپنی کتاب میں اس روایت کو 66 ترک سے ترک سے اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ شیخ القرآن علامہ محمد ثناء اللہ مظہری اپنی مشہور تصنیف التفسیر المظہری میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ میں شاہد علی بن ابی طالب ہیں۔ بغوی نے کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریش میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی آیت قرآن نازل نہ ہوئی ہو۔ ایک شخص نے پوچھا آپ کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ۔ آگے لکھتے ہیں اگر کوئی پوچھے علی کو الشاہد کہنے کی وجہ کیا ہے،
میں کہوں گا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ علی نے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، لہٰذا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی بہتر توجیہ یہ ہے، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس میں اعراب نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ پڑھنے کی جسارت کرتی ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کمالات و ولایت میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور دوسرے اولیاء حتیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہم مقام ولایت میں علی کے تابع ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کی افضلیت دوسری صورت سے ہے، چنانچہ مجدد رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری مکتوب میں اس حقیقت کو ثابت کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں تو گویا آیت کے معنی یہ ہوئے افمن کانا علی بینۃ من ربہ، یعنی واضح حجت برہان قاطع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حجت اور اپنے رب کی طرف سے برہان قاطع کے ساتھ ہیں، جس سے آپ کے رسول اللہ ہونے پر قطعی علم حاصل ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، جن میں افضل قرآن اور وحی سے مربوط علوم ہیں، اور اس کے بعد ایک شاہد ہے اللہ کی طرف سے جو اس نبی کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، اور وہ علی ہیں اور علی کی طرح کے دیگر اولیاء۔ اس کے بعد وہ احادیث انا مدینۃ الحکمہ و علی بابها اور انا مدینۃ العلم و علی بابها سے استدلال کرتے ہیں کہ علوم اولیاء صرف علی کے پاس ہیں۔ ملاحظہ ہو التفسیر المظہری 5:77، توئی رشیدتو ستہ 1412۔ اب آ جاتا ہے نمبر 3، جو تفسیر کے نکات ہیں اس کا نقطہ 3 آ جاتا ہے۔ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر ایک بین دلیل موجود ہے، لہٰذا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی دلیل صرف قرآن میں منحصر نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی پہلے واضح حجت و دلیل آ چکی ہے۔ نمبر 4، امام و رحمہ، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو رہنما اور رحمت خدا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 5، اولئک یؤمنون، یہی واضح دلیل رکھنے اور گواہی دینے والے لوگ اللہ پر، اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 6، فلا تکو فی مریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت شک و تردید سے بالاتر ہے، چونکہ آپ کے ساتھ بینت واضح دلیل ہے، شاہد بھی ہے، اور توریت کی بھی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ اس مقصد کے لیے سر دلبران در حدیث دیگران کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور سمجھانا دوسروں کو مقصود ہے۔ اب آ جاتی ہیڈنگ اہم نکات۔ پہلا نقطہ ہے قیادت کو ایک فیصلہ کن موقف رکھنا چاہیے۔ نقطہ نمبر 2، صاحب دعوت پر ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کے گواہ کو بھی تسلیم کیا جائے، یتلوہ شاہد منہ۔ بس اس پہ ہم آج کی ریکارڈنگ کو تمام کریں گے، اور ہم اب انشاءاللہ تعالی اگلی جو ہم نشست میں بیٹھیں گے اس کے ساتھ پھر ہم اور آپ مل کے اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔
جزاک اللہ. اللہ حافظ.